قادر خان مندوخیل صاحب کلیمز چوتھی بار وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کو بننا ہے، پی ایم ایل این کا کلیم ہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ وہ نہیں بننے دیں گے، تو جو مشاہد حسین سید صاحب کا مشورہ ہے کیا اس پر آصف علی زرداری صاحب مان جائیں گے؟ اور میاں شہباز شریف صاحب انہوں نے کہا جس طرح مشاہد حسین سید صاحب نے کہ انہی کو پرائم منسٹر بننا چاہیے۔ دیکھیں، آصف علی زرداری صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ ہم بلاول کو پیپلز پارٹی جیتے گی، بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ نواز شریف کو نہیں بننے دے گا۔ یقیناً جب ہم اپنا وزیر اعظم لائیں گے تو آٹومیٹکلی دوسرا ختم ہو جائے گا، تو اس کا مطلب کچھ میڈیا نے یوں لے لیا۔ اچھا، مشاہد حسین صاحب کا مشورہ بڑا ویلڈ بھی ہے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے دل میں جو باتیں ہیں جو انہوں نے لندن میں کہی تھی، وہ ابھی تک اس نے ڈینائی نہیں کیے۔ جہاں انہوں نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض اور سپریم کورٹ کا وہ بینچ جس نے مجھے نائل قرار دیا، اب اس میں بینچ میں 2 جج صاحبان تو ریٹائر ہو گئے۔ ایک جج جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو اس وقت سینئر پیونی جج ہے، اور اکتوبر 2024 میں وہ ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھائیں گے۔ تو گویا نواز شریف صاحب آنے والے چیف جسٹس کے خلاف، چلو یہ 2 صاحبان تو ریٹائرڈ ہو گئے اور ان کے خلاف کارروائی بھی مجھے نہیں لگ رہا ہے کتنا آسان ہوگا، لیکن ایک آنے والے چیف جسٹس جو اگر نواز شریف وزیر اعظم بن گئے تو اپنے دور میں وہ اپنی چیف جسٹس کے خلاف اور یعنی ان کو انجام تک پہنچائیں گے۔ اس کا جواب ابھی تک نواز شریف صاحب نے خود نہیں دیا ہے۔ ان کے رہنما اسحاق ڈار صاحب دوسرے تیسرے یہ میڈیا پہ ضرور آئے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نواز شریف صاحب انتقام نہیں لیں گے۔ نواز شریف صاحب نے اس بیان سے اپنا یو ٹرن جسے کہتے ہیں وہ نہیں لیا۔ تو میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ اتنا آسان ہوگا۔ شاید مشاہد اللہ صاحب کا بھی، مشاہد حسین صاحب کا بھی اس طرح اشارہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب چونکہ لچک ہے اس کے اندر، اور 16 مہینے کی جو وزیر اعظم شپ ہے، گو کہ ہمارے توقع کے مطابق وہ نہیں اترے۔ گو کہ زرداری صاحب کی جو بات ہے کہ انہوں نے کام نہیں کیا ہے، کیونکہ میں تو ڈائریکٹ یوں سمجھ لو کہ وزیر اعظم صاحب کا یعنی شہباز شریف صاحب کا وکٹم ہوں، کیونکہ میرا اور ان کا حلقہ انتخاب ایک ہی ہے کراچی میں، وہاں انہوں نے 1 روپے کا بھی کام نہیں کیا۔ نہ صرف 1 روپے کا کام کیا ہے بلکہ تمام ایم این اے صاحبان سے ملاقات کرتے رہے۔ مجھ سے ملاقات کی کبھی اس نے حامی نہیں بھری، بلکہ کہتا رہا اسمبلی کے اندر میں ملوں گا، مگر کبھی ٹائم نہیں دیا ہے۔ تو یوں ہمارا مطلب ہے کہ یقیناً ہر پارٹی پھر سیاسی یا الیکشن کے دور میں دعوی بھی کریں گے، لیکن یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ کبھی بھی بلاول صاحب نے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں وزیر اعظم بنوں گا۔ نواز شریف صاحب نے لندن میں آنے سے پہلے یہ کہا کہ میں لکھ کے دیتا ہوں میں 4تھی مرتبہ وزیر اعظم ہوں گا۔ تو پتہ نہیں کس انداز سے انہیں کیا، یا شاید ان کو پاکستان کی جو اندرونی صورتحال تھی، لیونگ پلینگ فیلڈ تو میرے خیال میں اس نے اوپر لیول کی تو بنا لی ہے، مگر عوام کے لیول پہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا ہے، اور یقیناً آنے کے بعد وہ تھوڑی سی خاموشی بھی چھا گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ الیکشن کا دور ہے، اور اتنا آسان نہیں ہے نواز شریف صاحب کو جیتنا، اتنا آسان نہیں ہے مسلم لیگ نون کو 2/3 میجارٹی لینا اور حکومت بنانا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ وقت ابھی بدل چکا ہے۔ قادر خان مندوخیل صاحب، یہ تو اب ہے، بات تو شروع ہو گئی ہے۔ زرداری صاحب نے بہت آرام سے کہہ دیا کہ جی انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو وہ توقعات رکھ رہے تھے کہ ایک وزیر اعظم سے۔ آپ نے بھی بتائیں کہ جی آپ کے حلقے میں کوئی 1 روپیہ نہیں لگنے دیا گیا، زیادتیاں بھی کی، لیکن اب آپ لوگ حصہ تھے۔ آپ اتنی آسانی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب 16 مہینے میں جو ابھی بھی عوام یہی پوچھ رہی ہے، اتنی مہنگائی، اب گیس اتنی 193% گیس مہنگی ہو گئی ہے، اور یہ یقیناً ایک تسلسل ہے، مہنگائی کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے عوام کے اوپر، تو کتنی آسانی سے آپ لوگ نکل جائیں گے، آپ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، مفتی کفایت اللہ صاحب نے بڑا درست فرمایا۔ جو ہمارے حصے کا بوجھ ہے وہ ہم بھگتنے کو تیار ہے، اٹھانے کو تیار ہے۔ اب آپ نے پیٹرول کی بات کی ہے، پیٹرول کی نرخ، گیس کے نرخ، یہ مصدق ملک صاحب مسلم لیگ نون کے وزیر تھے، اور پھر اس کے بعد آپ اگر فائنینس کا لے لیں تو یہ فائنینس بھی ان کے پاس تھا۔
آپ اگر ہماری کمیٹی کا دیکھ لیں بلاول صاحب کا، تو وزارت خارجہ کی جو پرفارمنس ہے وہ پوری دنیا کے سامنے، FATF سے نام نکلوانا اور سعودی عرب کے ساتھ اسی طرح جو تعلقات ہمارے تھے وہ بحال کرنا، سی پیک بحال کرنا چائنا کے ساتھ اور وغیرہ وغیرہ، ایک ایک ملک کا میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں۔ پھر اسی طرح شیری رحمان صاحبہ کا جو انوائرمنٹ کا تھا وہ آپ کے سامنے پرفارمنس، پھر اس طرح کامرس کا اور دوسرے وزارتیں جو ہمارے پاس تھی ان کی پرفارمنس آتی۔ میں ایک چھوٹی سی کمیٹی کا، اسپیشل کمیٹی کا میں چیئرمین تھا، 4 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو میں نے ریگولائز کرایا جو پاکستان میں 40 سال سے جو کچے ملازمین تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو یقیناً ہم اسی کا حساب دیں گے جو ہمارے پاس تھی، جو ان کے پاس ہے یا جمعیت کے پاس یا MQ مینگل صاحب کے پاس تھے، وہ اپنے اپنے حصے کا دعویٰ کر، لیکن مین ڈرائیونگ سیٹ پہ تو شہباز شریف صاحب تھا، ڈیسیژن میکر تو یہی تھا، تو یقیناً ان کو اپنی حصے کا جواب دینا پڑے گا۔ جو بات زرداری صاحب نے کی ہے دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، بالکل درست کہا، بالکل درست فرمایا۔ ہم نے جو ایک سوچ لے کے بیٹھے ہوئے تھی، جس طریقے سے کر دیں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال ایک اور بتاؤں کہ بلاول صاحب کے حلقے میں ایک K5 منصوبہ منظور ہوا، میرا بلاول صاحب کا اور قادر پٹیل صاحب کے حلقے میں، اور وہ آخری دن تک جو ہے نا شہباز شریف صاحب اثرے دیتے رہے اور عین وقت پہ اس نے انکار کر دی کہ پیسے نہیں ہے۔ یعنی آپ نے اپنی MNA صاحبان کو جو پنجاب کے تھے 1-1 ارب روپے دے دیے، آپ نے بہت سارے پروجیکٹ پنجاب میں شروع کر دیے، مگر جو بنیادی مسئلہ بلدیہ کا، کیماڑی کا اور لیاری کا تھا، جو ہم تینوں کا حلقے کا تھا، اسپیشلی بلاول صاحب کے حلقے کے، وہ وہاں کے لیے تو آپ کے پاس پیسے نہیں تھے۔ K4 منصوبہ جو زمانے سے التوا کا شکار تھا، اس کے لیے آپ نے صرف بجٹ میں 17 ارب روپے رکھے۔ تو یہ ساری سوالات تو یقیناً ہماری ذہنوں میں ہیں، ہماری دلوں میں ہیں، اور ہم نے بھی اپنی حلقوں میں لوگوں کو جواب دینا ہے، مسلم لیگ ان کے کارکنوں نے بھی اپنی قیادت سے سوال کرنا ہے۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں دوبارہ، جناب قادر مندوخیل صاحب، میں اس میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ فارمولا کیا ہوگا زرداری صاحب؟ یہاں یہ ایک دم یہ مطلب بڑے عرصے بعد ایک بڑی خاموشی تھی زرداری صاحب کی طرف سے، لیکن اب ایک آواز آئی ہے تو وہ بڑی ایک مطلب پاورفل آواز ہے کہ جی نہیں چلیں، کہ بلاول بھٹو زرداری اگر پرائم منسٹر ہوں گے تو اب وہ کیا ایک تازہ ہوا کا جھونکا کہاں سے آیا؟ کچھ لگ رہے تھے کہ آپ لوگ پیپلز پارٹی پریشان تھی IPP بننے کے بعد، پنجاب میں جس طرح 5-6 مہینے پہلے ایک بہت زوردار آواز بن رہی تھی وہ بھی مدھم بن گئی، تو ابھی یہ کیا فارمولا کیا ہے یہاں؟ پھر تازہ ہوا کا جھونکا کہاں سے آیا؟ دیکھیے، تازہ ہوا کا جھونکا یقیناً ہمیشہ ہماری عوام کی طرف ہمارا اشارہ ہوتا ہے، عوام کی طرف ہم دیکھتے ہیں، ہم کسی امپائر کو انگلی کو نہیں دیکھتے، نہ ہمیں کبھی اللہ سکھائے۔ بات یہ ہے کہ جب بلوچستان میں باپ پارٹی کے بہت سارے سرکردہ لوگ پیپلز پارٹی میں شمولیت کیے اور 2-4 ہفتے کے بعد نون لیگ میں شمولیت اختیار کیے، تو یقیناً ہمارا گلہ بنتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو اپنا مثال دوں، کوئی اچھا گیسٹ مجھے اور کفایت اللہ صاحب اور رانا صاحب کو چھوڑ کے کوئی اچھا گیسٹ جو پاپولر ہوتا ہے وہ آپ کے چینل میں آتے آتے دوسری چینل کی طرف چلا جاتا ہے، تو یقیناً آپ کو دکھ ہوگا کہ یار یہ تو میرے شو میں آنا تھا، کہیں اور کیوں چلا گیا۔